اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ماہ شعبان المعظم ہے، جس کی پہلی تاریخ کو ہی حضرت زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت تھی۔ تیسری تاریخ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت۔ 4 شعبان المعظم حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، اور بعض روایتوں کے لحاظ سے 5 شعبان المعظم شہزادہ علی اکبر ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت۔ ان اور آنے والی تاریخوں میں خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے ہادی، ہمارے مولا، ہمارے رہبر، اللہ کی آخری حجت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان کو آنے والی ہے۔ میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق اور ہمارے درمیان جو آج مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، ان کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے زمانے کے امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہی موت آئے۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسعد اللہ ایامکم۔ بہت بہت شکریہ آغا، اور میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اس ماہ شعبان المعظم کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ پھر ہم اپنا پروگرام شروع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلا معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی گفتگو کے حصے کو آپ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے شروع کیا ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں چند جملے اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ دنیا جانتی ہے، سب پر آشکار ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کہ واقع کربلا ہوا، اور واقع کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا ہے بعد از شہادت، وہ کردار کوفے اور شام تک جا کے منتہی ہوتا ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے اس شجاعت کے ساتھ اس تلخ دور اور پر اذیت دور کا مقابلہ کیا، بے شک، اور اس سخت حالات کے باوجود انہوں نے حقانیت کے پرچم کو بلند کیا۔ لہٰذا میں تمام بالخصوص مسلم خواتین کو یہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر دشمنوں کے نرغے میں رہ کر اپنی بات منوا لی جناب زینب کبریٰ نے، اور شکستہ خاطر نہیں ہوئیں، نہ ڈری نہ دبی، لہٰذا تمام بالخصوص اپنے ملک کی وہ خواتین جو حالات اور سسرال کی سختیوں کی وجہ سے خودکشی کر لیا کرتی ہیں، انہیں زینب کبریٰ کے کردار سے سبق لینا چاہیے کہ کیسے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور ظلم کو خاک چٹا دی انہوں نے۔ تو یقیناً جس طرح زینب کبریٰ نے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی کامیابی کو رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر دیا، آج اگر خواتین کی حیات میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، یا سسرال کی سختیاں ہیں، یا شوہر کا ظلم ہے، تو ان کو خودکشی پر منتہی نہ کرے، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرے، اور مقابلے کے جو طریقے شریعت نے بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرے۔ وہ شریعت کا طریقہ جس کو شریعت نے احسن قرار دیا ہے، اس پر زندگی گزارنی چاہیے۔ خودکشی کرنا، فراڈ کرنا، فریب کرنا،
ان طریقوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جناب زینب کبریٰ کا یہ درس ہے رہتی دنیا کی خواتین کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بسم پروگرام اللہ۔ شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے یہ؟ السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے، جو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، اس نے قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی عرضی سپریم کورٹ میں لگائی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کا سماجی بائیکاٹ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور قرآن کی آیتوں پر جو اس نے الزام لگایا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ سبھی لوگ صحیح باتوں کو جان سکیں۔ شاویز کاظمی فرام جرول بہرائچ۔ قرآن مجید سورہ مبارک نساء کی 140ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ جب تم کبھی یہ دیکھو، یہ حکم الہی ہے 1400 سال پہلے سے، جب تم کبھی یہ دیکھو کہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا انکار کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے قرآن کہتا ہے تم اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، شادیوں میں، پروگرام میں اس کو آنے نہ دو۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو شمر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمر جب گزرتا تھا اپنے شہر اور اپنے محلے سے تو بچے کہتے تھے یہ قاتل حسین ہے، یہ قاتل حسین ہے، زندگی کو تلخ کر دیا تھا شمر کی۔ اسی طرح سے چاہیے کہ سب سے پہلے جہاں سے بھی یہ گزرے ہر طرف سے یہ آواز آنا چاہیے کہ یہ مخالف قرآن ہے، یہ بے دین ہے، اس نے آیات الہیہ کا مذاق اڑایا ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے، انبیاء کرام کا اس نے استہزاء کیا ہے۔ سب سے پہلا اقدام اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے الزام لگایا ہے کہ کسی دور میں قرآن میں کچھ آیتیں ایڈ کی گئی ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کو ہمارے اس نازل کیے ہوئے کتاب پر شک و شبہ ہو رہا ہے جو میں نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا ہے تو اس کے جیسی کتاب لاؤ۔ معلوم ہے چیلنج قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے، جب قیامت تک کے لیے ہے تو کوئی بھی قرآن کے آیتوں جیسی آیت نہ بنا سکتا ہے، نہ اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لہذا یہ اس نے یہ بات کہہ کے اپنے کو بھی رسوا کیا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بنارس سے بول رہی ہوں اور یہ چینل کا نمبر میں نے دیکھا تھا فیس بک سے۔ ایک کویشچن مجھے پوچھنا تھا جو کافی وقت سے میرے دماغ میں ہے اور نماز سے ریلیٹڈ، وہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ میں بہت پانچوں وقتی نمازی کیا میں بہت ہی خراب ہوں نماز کے معاملے میں۔ میری نماز بہت کم ہی سال میں ادا ہو پاتی ہے، آج پڑھیں گے کل پڑھیں گے والی شیطان سوار رہتا ہے ذہن، تو وہ کہیں نہ کہیں تو شیطان بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری خود کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ جب بھی میرا من مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھیں گے، میری ہیلتھ بہت خراب رہتی ہے، بہت زیادہ مور آفن میں، اور کافی خراب بیماری بھی ہے مجھے پیٹ میں، جس کی وجہ سے میں سالوں سال ایڈمٹ رہی ہوں۔ ابھی میری ایج 37 ہو رہی ہے، میں ورکنگ بھی ہوں اور میرڈ بھی ہوں، بیٹا بھی ایک ہے، سب کچھ الحمدللہ ہے، اوپر والے نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ بس ایک جو نماز ہے وہی چھوٹ جاتی ہے، باقی زندگی کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لائف بہت پزلڈ ہے، بالکل آسان نہیں ہے، بہت گھر میں کم ممبرس ہونے کی وجہ سے سپورٹ نہیں مل پاتا ہے، ہیلتھ خراب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی تو کھانا بھی نہیں بن پاتا ہے۔ لیکن نماز کا ایشو یہ ہے کہ نماز جب میں بیمار پڑی تو میں نے بہت ساری نمازیں مان لی کہ میں مولا عباس کی نماز پڑھوں گی، ہر ڈیلی جب میں نماز پڑھوں گی تو دن میں ایک بار مولا عباس کی 2 رکعت پڑھوں گی، امام زمانہ کی پڑھوں گی، ہر رکعت پہ امام زمانہ کی مان تو لیا، بہت ساری بیماری میں بستر کے مطلب ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹے لیٹے، لیکن اب وہ نبھ نہیں پا رہی ہے، تو ذرا سا پلیز اس بارے میں گائیڈ کیجیے۔ بہت طویل سوال ہے، مختصراً یہ کہ یہ جان بوجھ کے بھی نماز قضا کرتی ہیں اور الزام شیطان پہ لگاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں ان کے حق میں دعا گو رہوں گا، اور ون چینل بھی دعا کرے گا کہ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔
اور یہ خود بھی اقرار کر رہی ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر نماز کی نظر کر لی ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ واجب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب یہ صبح کی نماز پڑھیں تو صورتحال یہ ہے کہ اسی وقت یہ اپنی نظر کی نماز بھی پڑھیں، نہیں، جتنا ممکن ہو سکے پہلے واجب نمازوں کو ادا کریں، اس کے بعد سے جب ان کی طبیعت میں توانائی ہو اور بہتری محسوس کریں تو 2 رکعت 4 رکعت جتنا ممکن ہو سکے نماز شکر کو ادا کریں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو اللہ تمہارے تمام مسائل میں اضافہ فرمائے گا۔ اگر بیمار ہو تو صحت کی طرف لے جائے گا، ناتوانی ہے تو اس میں توانائی عنایت کرے گا۔ تو صرف اور صرف ان سے یہ کہنا، یہ ہمت کریں اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ واجب کو اسی لیے چھوڑ دوں گا کہ اس کے بعد سنت پڑھنی، نہیں، سنت کو بعد میں ادا کریں، پہلے واجب ادا کر کے جتنا ممکن ہو سکے صرف 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں 2 ہی رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ سکتی ہے 4 رکعت پڑھ لیں۔ قضا نماز، قضا کی ضرورت بھی نہیں ہے، مستحب نماز ہے۔ انہوں نے کہا میں نماز کے بعد پڑھوں گی اور نماز واجب ادا کر لی، اس وقت نہیں توانائی ہوئی، چونکہ نماز کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بدن تھر تھرانے لگا، اب اس نے 1 رکعت کے بعد جو دوسری رکعت ہے وہ بیٹھ کے ادا کی ہے۔ تو یہی کیفیت ان کے ساتھ بھی ہے کہ جتنا یہ ادا کر سکتی ہیں واجب نماز ادا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتی گناہ کبیرہ ہے، عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ یہ سنتی نمازوں کو جتنا ممکن ہو سکے جس وقت بھی ہو سکے، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہر پنجگانہ نماز کے بعد پڑھیں، نہیں، بلا وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 9 بجے دن میں حالات اچھے ہوئے، صبح کی نماز پڑھی، سو گئیں، پھر اس کے بعد 9 بجے 10 بجے دن میں جیسا بہتری محسوس کی اس وقت 2 رکعت 4 رکعت، اسی طرح ظہرین کو اول وقت ادا کیا، پھر اس کے بعد سے ناتوانی آ گئی، اب وہ 3 بجے 4 بجے اچھا محسوس کر رہی ہیں اپنے کو، پھر اس وقت کچھ پڑھ لیں۔ یہی کیفیت ان کی زندگی میں رہے گی تو گنہگار بھی نہیں ہوں گی اور مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں قیصر عباس دمام سعودی عرب سے۔ پچھلے ہفتے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب مولانا ذکی حسن صاحب نے دیا مگر واضح نہیں ہوا، دوبارہ سوال کا جواب چاہیے۔ وہ یہ کہ مرجع تقلید کے حرام اور حلال میوزک کے فتوے موجود ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون بتائے گا کہ کچھ نوحہ خان جو منقبت میں میوزک ڈال رہے ہیں وہ حرام والی ہے یا حلال والی ہے، کیونکہ یہ لوگ میوزک تو سب وہی یوز کر رہے ہیں جو فلمی سانگز میں یوز ہوتی ہے۔ اس طرح فتوے بتائے جائیں گے تو ان کو تو کلین چٹ مل جائے گی، اور یہ کہہ دیں گے ہم تو حلال میوزک استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا علماء دیں گے؟ یقیناً علماء ہی جواب دے سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جواب دے سکتے ہیں۔ آغا، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ آپ سوال تو کیجئے۔ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ حلال میوزک اور حرام میوزک، یہ نوحہ خواں، منقبت خواں، نعت خواں جو فلمی میوزک کا استعمال کرتے ہیں اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو انسٹرومنٹس موسیقی آلات استعمال ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کیا فتاوے ہیں؟ دیکھیے، نوحے کے معنی ہی ہوتے ہیں آہو بکا، جی، اور جب یہ کوئی پروفیشنل سسٹم نہیں ہے، مجلسوں کو اور نوحوں کو یہ جو کیسٹیں بنائی جا رہی ہیں ان کو دیدار بنا دیا جائے کہ بھائی تم اس کو نوحہ پڑھو، اس کے اندر ساز اور اس کو ریکارڈنگ کے لیے اس طرح کے سسٹم کو اور پیچھے بیک گراؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج کل ممبروں پر مجلسیں ہو رہی ہیں، اسی انداز سے نوحوں کو بھی ہونا چاہیے، اور نوحوں کو بالخصوص ساز اور بیک گراؤنڈ سے خالی ہونا چاہیے۔ اب تک جو کیسٹیں میں نے نہیں سنی ہیں، اگر کیسٹیں ایسی ہیں تو ان کیسٹوں کو مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے۔ نوحے کو نوحے کے انداز سے مبکی ہونا چاہیے، تعریفیں نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی تعریف کے لیے محفل مقاصدہ کیجئے، نوحہ ہے اس کے اندر آہ و بکا ہونا چاہیے، درد و سوز ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ سے خالی ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور منقبت اور جو نعت وغیرہ جو میوزک پہ پیش کی جا رہی ہیں آج کل، اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ہر وہ کام جو عبادت ہو، عبادت میں ریاکاری صحیح نہیں ہے، لہذا منقبت ہو یا نوحے ہوں یا قصیدہ خوانی ہو یا خود مجلس ہے، مجلس کے اندر بے سبب اس کے اندر ایک بنا دیا بیک گراؤنڈ واہ 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 کا، یہ سب اخلاص کے خلاف ہے۔
ریاکاری ہے. پروردگار عالم مخلصین کے عمل کو قبول کرتا ہے، مخلصین کے عمل کو قبول کرتا ہے. اور انسان کو چاہیے یا مخلص بن جائے کہ منزل اخلاص میں پہنچ چکا ہے، یا کوشش کرے کہ ہم مخلص بن جائیں اور اس راہ میں ہمارا عمل خدا کو قبول ہو. چاہے وہ ذاکر کا بیک گراؤنڈ ہو یا منقبت کا بیک گراؤنڈ ہو یا نحووں کا بیک گراؤنڈ ہو، ان کو سوز اور درد کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر موجودہ جو سسٹم ہے اس کو استعمال سوز ہونا چاہیے، ساز نہیں ہونا چاہیے. سوز ہونا چاہیے، ساز نہیں ہونا چاہیے، اور اخلاص ہونا چاہیے. بارگاہ خدا میں نوحے قبول ہوں، ذاکر کی خطابت قبول ہو، منقبت کرنے والوں کے قصائد اور اشعار قبول ہوں. بالکل یہ بات غلط ہے ساز کے ساتھ اپنی بیک گراؤنڈ کو عوام کے سامنے لانا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہم لوگ بہت آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ سوال سن رہے ہیں کہ ہمیں ان سب لوگوں سے ملنا چاہیے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن حق کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا چاہیے. رسول کریم نے بھی ہمیں اپنی لائف سے دکھایا، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ ان کے رشتہ دار تھے، ظاہر ہے ابو لہب اور ابو جہل، لیکن انہوں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کوئی رشتہ داری نہیں رکھی، ان سے بالکل قطع تعلق رکھا، کیونکہ حق و باطل تو ظاہر ہو چکا ہے. اور بہتر یہی کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اگر عزیز اور اقربا یا ملنے والے ہماری قوم کے خراب ہیں تو ہم ان سے بالکل جھگڑا کریں، لیکن ہاں ہم ان سے ملنا جلنا بالکل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، تاکہ گڈ اور ایول جو ہے وہ بالکل الگ ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی علیہ السلام لوگ بالکل نہیں ملتے تھے، نہ رسول خدا ملتے تھے، حق و باطل بالکل الگ تھا. ابو جہل ابو لہب سے کوئی ان کا اتنا ان لوگ نے ریلیشن کلوز نہیں رکھا. تو ہم کاہے کے لیے آج کے میڈیا میں بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں سب سے ملنا چاہیے، ہمارے عزیز جتنے بھی خراب ہوں لیکن ہمیں ان سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل واجبی سلام دعا رکھنا چاہیے، لیکن بالکل ڈسٹینس اور بالکل الگ ہو جانا چاہیے. کیونکہ حق و باطل تو ظاہر ہو چکا ہے. کیونکہ ہم لوگ کو سوسائٹی میں یہ بھی دکھانا ہے کہ اگر جو لوگ غلط ہیں ان کو ہم مل کے، اس کا مطلب ہم انکریج کر رہے ہیں. اگر ایک کرمنل ہے، مرڈرر ہے، اور ہم اس کو ہر اپنی پارٹیز میں انوائٹ کر رہے ہیں، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو کوئی سوشل وہ رہے گا نہیں کہ ہاں بھائی ہماری بھی عزت ہو رہی ہے، ایک عالم کی اور ایک اچھے انسان کی بھی عزت ہو رہی ہے، اور ہم کرمنل ہیں ہماری بھی عزت ہو رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ان لوگوں کو اس سینس میں آئسولیٹ کرنا ضروری پڑے گا، ورنہ تو پھر برے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل سر اٹھا کے جئیں گے. تو پلیز آپ ذرا سا اس کی وضاحت کر دیں. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو رجب بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. سوال بہت طویل ہے، مختصر یہ کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں اسلام کیا فرماتا ہے. جہاں تک ابو لہب اور ابو جہل کا سوال ہے، کیا ہمارے اعزا و اقربی اس میں شمار کیے جائیں گے اگر ان کے اندر کچھ برائیاں ہیں؟ دیکھیے، پیغمبر کے اسوے کو عمل میں لانا چاہیے اور ان کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے. عزیز و اقارب کے ظاہری طریقہ کار کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. امر بالمعروف کر دیجئے، وہ واجب ہے، لیکن اب آپ ان کے ذاتیات میں شامل ہو جائیں، یہ غلط ہے. اب رہا قاتل، تو قاتل آپ نے قتل کرتے دیکھا بھی نہیں ہے، اور جب قتل کرتے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو قاتل کہہ کیسے نہیں ہیں. حدود و دیات میں قاتل کے شرائط بیان کیے گئے ہیں. مجرم کی جرم کو آنکھوں سے اگر آپ نے دیکھا، آپ دوری اختیار کیجئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں کسی مجرم کو آپ عام کریں. امر بالمعروف اس سے کر دیجئے کہ بھائی تم نے یہ جرم کیا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، لیکن قطع تعلق کرنا عزیز و اقارب سے، ہر جگہ حق و باطل کو ابو لہب اور ابو جہل سے نہیں جوڑا جاتا ہے. سارے کے اس صاحبزادی کے خاندان میں سب کافر تھوڑی ہو گئے ہیں، سب ابو لہب جیسے تھوڑی ہو گئے ہیں. لیکن اگر ان کی نظر میں ان کے خاندان کے افراد میں کچھ ایسے افراد ہیں جو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ شریعت کی نظر بن جائے. جی بے شک. صاحبزادی کی نظر جو ہے وہ شریعت کی نظر بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے. گناہگار کے ناپ تول کے شریعت نے پیمانے بتائے. بے شک. جی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے مردار کھایا، مردار انہوں نے کھاتے دیکھا ہے، لیکن اس کے گھر کے فاقے کو نہیں دیکھا. جی.
تو اس کے لیے وہ حلال تھا، انہوں نے سمجھا یہ مردار کھا رہا ہے. جی. تو اس طرح سے فوراً کسی کو اپنی نگاہ میں اور اپنے دائرۂ شریعت سے تول کر کے اسے مرتد بنا دینا، کافر بنا دینا، اس سے روابط توڑ لینا، یہ صحیح نہیں ہے. کسی سمجھدار کے پاس جانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اور ضروری بھی نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھیں اس کو فوراً عام کریں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک مرد اور عورت برہنہ ہیں، جب برہنہ ہیں ایک مرد و عورت دیکھ لیا آپ نے، اول تو سوال ہوگا آپ نے دیکھا کیوں؟ جی. آپ گئے کیوں؟ آپ دیکھا کیوں؟ آپ نے اس جھروکوں کو جھانکا کیوں ہے؟ جی. تو آپ نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو عام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسجد سے نکل رہا ہے آپ اسے نمازی سمجھیے. بے شک. آپ اس کے علاوہ یہ نہیں کہیے کہ یہ باوضو نہیں تھا اس کی نماز باطل ہے. وہ مسجد سے نکلا، اس نے نماز پڑھی ہے، جماعت میں شامل رہا ہے، لہٰذا حسن ظن کی طرف شریعت نے دعوت دی. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. آگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا آپ کے خدمت میں سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان ہوتا ہے وہ تو بند ہوتا ہے، مگر سارے شیطان یعنی کہ سارے جن بند نہیں ہوتے، کچھ خاص قسم کے جن یعنی کہ آدھے ہی جن بند ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب بتاؤ. انہوں نے اچھا سوال کر لیا کہ میں پھر اپنے ناظرین سے یہ التجا کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس سے قبل کہ ماہ رمضان شروع ہو جائے اور آپ کے مسائل آئیں اور آخر تک ہم وہ مسائل حل کرتے رہیں یہاں بیٹھ کے علماء کے ذریعے، آپ قبل از ماہ مبارک رمضان اپنے سوالات درج کیجئے، بھیجتے رہیے تاکہ ماہ مبارک آنے سے پیشتر ان کے سوالات علماء کرام یہاں سے دے سکیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور جہاں تک کہ ان کا یہ سوال ہے کہ شیطان مقید ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ ایک شیطان جو بڑا جن ہے یہ مقید، باقی شیاطین جو کھلے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس امارہ انسان کا شیطان کو اللہ نے بند کر دیا. جب بڑے شیطان کو، ان کے بقول بڑے شیطان کو بند کر دیا جس کا نام حارث ہے، تو اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے جو ہیں مرید وہ بھی مقید ہیں. لیکن خود انسان ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس امارہ ہے، وہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. لہذا یہ تصور کر لینا کہ شیطان ہی فقط بہکاتا ہے، یہ نہیں ہے. شیطان خود قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے بلایا تو میرے بلانے پر تو آئے کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان بلاتا ہے، جاتے ہم ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ہر بلانے والے پر نہ جائیں. ٹرین میں چلتے ہیں، اتنی بار اعلان ہو چکا کسی کے دیے ہوئے کو نہ کھائیں. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو غلطی اس کی ہے، کھلانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے. 1000 بار کے اعلان کے بعد آپ نے دی ہوئی چیز کیوں کھائی؟ 1,24,000 انبیاء بیان کر رہے ہیں شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے. اس کے بلانے پر آپ نے کیوں روزے چھوڑے؟ کیوں نماز کو اول وقت ادا نہیں کیا؟ کیوں نماز صبح کے وقت سوتے رہے؟ جبکہ خدا نے نفس امارہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ضمیر میں بیداری بھی دی ہے، اس بیداری پر عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ 2 سال سے کسی کا قرض دینے کے لیے پیسہ جو رکھا ہے اس کا خمس نکالا جائے گا یا نہیں، کسی کا قرض دینے کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پیسے کا خمس نکالا جا چکا ہے 1 سال پہلے، کیا اس پر دوبارہ خمس نکالا جائے گا 1 سال کے بعد؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے گا. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صدقہ میں 4 معصومین علیہ السلام کے تندرستی اور ترقی دے، اور آپ کے ون چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. ہماری خواہر کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کا قرض ہے، وہ قرض کی رقم ہم نے رکھی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کیا اس پہ بھی خمس دیا جائے گا؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خبر دی ہے یا نہیں دی. اگر اس کو خبر دے دی ہے اور وہ لینے نہیں آیا ہے تو ہماری ملکیت سے وہ خارج ہو گیا، لہذا اس پر خمس نہیں ہے. دوسرا سوال جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس پیسوں کے اوپر ایک بار خمس نکالا جا چکا ہے، دوبارہ اس پیسے کو اگر وہ بیائے نہیں ویسے ہی ہے
تو اس پر خمس نہیں نکالا جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں فاطمہ بول رہی ہوں دہلی سے. آپ سے ایک سوال ہے جاوید بھائی کہ معجزات تو ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ان سب میں معجزات کا ذکر ہے اور ہوتے بھی ہیں، اور معجزات کے اوپر ہم سب کا بھروسہ ہے جو توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور پیغمبروں کو، اماموں کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی بکس بھی ہوں گی جس میں معجزات کا ذکر ہو. تو اگر ون چینل پہ کچھ ایسا پروگرام کبھی دکھایا جائے جس کے اوپر یہ دکھایا جائے کہ معجزات کہاں کہاں کیسے کیسے ہوئے، تو بہت ہی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اور جو بڑے ہیں ان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے جاننا. تھوڑی نالج ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اتنا پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے. اس کے اوپر بہت سی دنیا میں لوگ ہیں جو میراکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ کمبائن اسٹڈی بھی کرتے ہیں. جو آسمانی کتابیں آئی ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سارے کمبائن اسٹڈی کر کے میراکلز کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لکھی گئی ہیں. تو بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آتھینٹک بکس ہوں، اس کے میراکلز کو اگر اسٹڈی کر کے تھوڑا سا بیان کرا جائے اور کچھ ایسا کوئی پروگرام ون چینل پہ دکھایا جائے تو وہ بہت ہم لوگ کی خواہش ہے اور تمنا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے. تو اگر آپ کوشش کریں کہ ایسا کوئی پروگرام دکھا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو رجب بہت مبارک ہو. السلام علیکم. خدا. یہ ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ معجزات کے سلسلے میں کوئی پروگرام چینل ون پہ کیوں نہیں آتے. تو ان کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ میریکلز آف اللہ ایک پروگرام آتا ہے چینل ون پہ، اور اسلام اینڈ سائنس بھی ایک پروگرام ہے. بک ان مائی لائبریری بھی ایک ہمارا پروگرام ہے جو کہ متواتر ہمارے چینل سے نشر ہوتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی آپ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے آغا؟ دیکھیے، اگر ان کو کتابیں درکار ہیں جی تو سب سے پہلا معجزے والی کتاب تو یہی ہے قرآن مجید. بے شک قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام کے حالات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور کیسے کیسے معجزے اس کے اندر، مثلا دریائے نیل کا شق ہونا یہ خود ایک معجزہ ہے. عزیز و عزیر کا 100 سال کے بعد اس واقعے کا، جناب یونس کا مچھلیوں میں جانا، جناب وہ نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم، یہ سارے کے سارے معجزات عصائے موسیٰ ہے، عصائے موسیٰ ہے، جناب یعقوب کی آنکھوں کا روشنی کا پلٹ آنا. اگر اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی کتاب درکار ہے تو 8 جلدوں میں مدینۃ المعاجز مرحوم بحرانی کی ہے. کتاب عربی میں ہے، اس کے شاید کچھ جلدوں کے ترجمے کہیں ہوئے ہیں، وہ اس ترجموں کو وہ کتب فروش سے حاصل کریں تو اس کے اندر بہت سے معجزے ان کو مل جائیں گے. 8 جلدوں میں مدینۃ المعاجز نام کی کتاب موجود ہے بحرانی مرحوم. اور یہ 3 جو میں نے ذکر کیا پروگرام، یہ آپ کے چینل ون پہ آتے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں آپ. اور یہ سارے پروگرام یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ اس میں بھی ملاحظہ فرما سکتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ٹنکی ہے، اس میں کوئی نجاست گر گئی تو کیا یہ پوری نجس ہے؟ اس میں کیا 2 کنسپٹس لگتے ہیں، ایک ہے قلیل، دوسرا ہے کور. قلیل یعنی کہ زیادہ پانی، اور کور قلیل یعنی کم پانی، اور کور یعنی زیادہ پانی. قلیل کی کیپیسٹی ہوتی ہے 384. اگر اس سے کم ہے، یعنی کہ اگر اس سے کم ہے 384 سے کم، تو وہ ٹنکی ساری نجس ہوگی. اگر کوئی نجس اگر اس سے زیادہ ہوگی تو وہ نجس نہیں ہوگی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ پلیز بتاؤ. ان کے سوال میں جواب بھی خود ہی ہے. اور یہ آب کر، قلیل آب کا قلیل اور آب کر، اس میں اگر نجاست پڑ جائے اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیے، یہ تو ان کو توضیح مسائل رکھنا چاہیے اپنے پاس تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اگر کہیں کے اوپر رنگ، بو اور مزہ بدل جائے پانی کا نجاست سے، ہے نا، تو پھر وہ پانی نجس مانا جاتا ہے. اور اگر کہیں ایسی کوئی نجاست، ہم نے پیشاب کا قطرہ گر گیا اور پانی ایک کر سے زیادہ ہے تو پھر وہ پاک مانا جائے گا. اور اگر کہیں پانی کر سے کم ہے اور پیشاب کا قطرہ یا نجس کوئی قطرہ خون کا گر گیا تو ایسی صورت میں وہ پانی نجس مانا جائے گا. بہت بہت شکریہ.
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، 3 سوال ہیں میرے ماہ شعبان کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے روز حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زار و قطار رویا، کیا وجہ ہے بیان فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مقدس فرشتہ جن کا نام فطرس ہے، ان سے کون سا ترک اولا ہوا جس کی وجہ سے بالوں پر جھڑ گئے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ جناب جبریل امین حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے روز مبارکباد دینے جب آئے تو فرشتہ فطرس کو بھی لے کر آئے، تو فرشتہ فطرس کے بالوں پر جو جھڑے تھے وہ جھولے کو مس کرنے سے حاصل ہوئے یا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ماہ شعبان المعظم، یہ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز میلاد امام حسین علیہ السلام گریہ فرمایا۔ آج مومنین بھی گریہ فرماتے ہیں 3 شعبان کو جب ذکر ہوتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ کیوں گریہ فرمایا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت ولادت گریہ نہیں تھا، جی، بلکہ جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں آنے والے تھے اس وقت جناب جبرائیل نے خبر دی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ مولود اس طرح سے دنیا کے اندر شہید کیا جائے گا، پیاسا ہوگا۔ تو اس واقعے کی خبر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوئے، ام المومنین کو بلایا، فاطمہ زہرا کو انہوں نے بٹھلایا، اور جو بلکہ اردو میں بھی کتاب ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کہ شانوں کو ام المومنین نے پکڑا تھا اور اس کے بعد اس واقعے کی خبر دی تھی۔ یہ وقت ولادت کا نہیں ہے، قبل از ولادت کا واقعہ ہے۔ جی، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ فطرس جو ایک فرشتہ ہے اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں ہمارے بھائی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ملتا ہے، فقط ایک فطرسی نہیں ہے، باغ دہداہ میں جو اژدہے کی شکل میں تھا وہ بھی ملک تھا۔ مزاج ربوبیت پر بارگاہ الہی میں کون سا عمل کس کا ناپسندیدہ قرار پائے؟ مثلا روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت میں، خلافت کے اظہار کے وقت میں کچھ فرشتوں نے کہا تھا ہم اس کے اہل ہیں، یہ ان کے لیے گراں گزرا اور وہ حجاب درمیان میں آیا تو اللہ نے بیت معمور پر ان کو طواف کا حکم دیا۔ تو فطرس کے حالات میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ کون سا ایسا عمل اس سے سردد ہوا، یا باغ دہداہ میں جو فرشتہ اژدہے کی شکل میں آیا تھا وہ کون سا جرم اس سے ہوا تھا، یا مثلا باغ بنی نجار میں جو تھا اژدہا وہ کس جرم میں کا مرتکب ہوا تھا، یہ نہیں ملتا۔ بس یہ ملتا ہے کہ اہل بیت میں یہ شرف ہے کہ وہ فرشتوں کی بھی شفاعت کر دیں، بے شک، بس یہ ہے ان روایتوں کا خلاصہ کہ اہل بیت میں یہ اللہ نے قدرت دی ہے ان اپنی طرف سے کہ وہ انسان تو انسان، ملائکہ معذب کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ تیسرا ان کا جو سوال تھا کہ فطرس نے آ کر کے گہوارے امام حسین سے اپنے کو مس کیا تھا یا خود ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو روایتوں میں یہی ہے کہ وہ فطرس گہوارے سے ہوا تھا، اور گہوارے سے مس کرنے کے بعد وہ جب ملأ اعلیٰ میں پہنچا تو اس نے کہا من مثلی، میرے جیسا آج کون ہے، میں حسین کا رہا آزاد کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں، فیض الحق فاضلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان لو قریہ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے مجھے زیادہ لگاؤ ہے جناب امام موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں ان پر زیادہ درود اور صلوات بھیج سکتا ہوں؟ اور ان کو جو باقی امام ہیں ان کی نسبت میں ان سے زیادہ مجھے شفقت ہے کہ انہوں نے یہ سند، اس کی سند جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے یہاں تک ہے کہ امام موسیٰ رضا
इमाम मूसा रिदा यकूल, इमाम मूसा रिदा, उसके बाद इमाम मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम सज्जाद, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम अली मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये मुनासिब है कि मैं इमाम मूसा रिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा दरूद भेजूँ और बाकी इमामों पर भी बनिस्बती रेस्ट ऑफ जो बाकी इमाम हैं उनकी बदौलत ज़्यादा इस पर मैं उन पर मैं दुरूद सलाम ज़्यादा भेजूँ। वस्सलाम, शुक्रिया। कादरी साहब का सवाल है, हमारे यहाँ तो ये है कि चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सलवात भेजते हैं सब उसमें शरीक होते हैं। इनका सवाल ये है कि हज़रत मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इनको रग़बत है, तो ज़्यादा सलावात उन पर भेज सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि दो गलतियाँ इन्होंने की हैं। जी। सबसे पहली गलती तो ये की है कि मूसल काजिम है, मूसल रज़ा नहीं। जी। दूसरी बात ये हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब है जी। जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 8वें इमाम से। जी। और तीसरी गलती ये की है कि बीच में इन्होंने एक नाम का इजाफा किया है, वो भी नहीं है। लौह कलम तक बात जाती है और वो हदीस मशहूर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अदाबी इल्ला बशर्तिहा व शुरूतिहा, उसमें यह है कि वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु। अब सवाल ये है कि अगर इनको अक़ीदत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा है तो बिलाशुबहा वो उनको अपनी सलवात का मरकज़ व महवर बना सकते हैं, लेकिन ये न ये समझें कि वो सलवात फ़कत इमाम तक मखसूस है। नहीं, ठीक है, वो हमारे सारे अइम्मा उसमें शामिल हैं, मगर इनके इरादे और नीयत की बुनियाद पर वो सलवात मखसूस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करार पाएगी। लेकिन इनको चाहिए कि जब एक तस्बीह ये दो तस्बीह चलते फिरते ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी सलवात का महवर और मरकज़ बना रहे हैं, तो बीच में तमाम चाहरदा मासूमीन को भी एक सलवात से दो सलवात से उनको भी याद कर लिया करें ताकि जामे इनकी सलवात करार पाए। और सलवात तो यही पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मगर ठीक है, आपने महसूस किया है जैसे सूरह कुरान के सूरों को हदिया किया जाता अलग अलग मासूमीन को। मरहूम साहिब अल-गदीर हर इमाम को एक कुरान मजीद माह मुबारक में हदिया करते थे। 14 दिनों में 14 कुरान वो पढ़ लिया करते थे। तो मालूम ये हुआ कि मखसूस भी की जा सकती है, सलवात भी की जा सकती है, तिलावत कुरान भी की जा सकती है, मगर मूसल काजिम न कहें, वो मूसल रज़ा न कहें, मूसा काजिम कहें। और ये हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब है जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसके अंदर और इजाफ़ा कर दूँ कि इसके लिए पैगंबर की हदीस उलमाए अहले सुन्नत ने भी यही कहा जो ये कह रहे हैं कि अगर इस सिलसिले को किसी बीमार पर, किसी मजनून पर पढ़ दिया जाए, दम कर दिया जाए, अहले सुन्नत भी यही कहते हैं, तो वो सेहतमंद हो जाएगा। इस सिलसिलतुज़ ज़हब की ये तासीर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। मेरा एक सवाल है कि सदका जो है, सदका निकलता है, सदका इमाम का, और ऐसा सदका निकलता है, तो इसके क्या वो हैं, किसको दे सकते हैं, ये किसको नहीं दे सकते सदका, और इसी के बारे में जानना था मुझे, तो इस पे वजाहत की जाए फ़कत वस्सलाम। सदका दो तरह का होता है, एक वाजिब सदका, एक गैर वाजिब सदका मुस्तहब। इसके इस सिलसिले में इसके मसारिफ क्या हैं? ख़ुद इन्होंने जो अभी सवाल किया है कि सदका जो सलामती वग़ैरह का इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े मुस्तहब्बा का हक़दार मोमिन गरीब होता है। लिहाजा जो लोग भी मोमिन हैं इनकी निगाह में, तो उनको चाहिए कि अगर वो गरीब हैं तो उनको वो सदका दे सकते हैं, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका मोमिनीन को दिया जाए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब, एक सवाल है, जब पैसे के ऊपर खुम्स लगता है तो खुम्स में इधर बाहर कंट्री में है, इधर के हिसाब से देना चाहिए या हमारे उधर इंडिया के हिसाब से देना चाहिए खुम्स, या हमारे उधर दे दो इधर दे दो, दोनों एक सेम है? मेहरबानी इस सवाल का जवाब चाहिए।
اب یہ فرما رہے ہیں اگر مثال کے طور پہ کما رہے ہیں ڈالرز میں تو کیا روپوں میں خمس دے سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچت ڈالر میں ہوئی ہے یا کسی دوسری کرنسی میں. جس کرنسی میں بچت ہوئی ہے اسی کو وہ خمس میں نکالیں گے. یہ کر سکتے ہیں مثلا ڈالر میں ان کو $1000 انہوں نے خمس میں نکالا ہے. اب $1000 امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں, کسی کو $1000 دے دیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس $1000 کو انڈیا میں بھیج دیا تو 75,000 بن جائیں گے. تو یہ کر سکتے ہیں کہ 1000 کو 75,000 بنا کر کے آپ یہاں کے غریبوں میں اس خمس کو تقسیم کر دیں. مثلا $1000 جو ہے شاید جب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے پاس یا آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے پاس جائے تو اس ملک کی کرنسی کے اعتبار سے بہت تو بن جائے. تو جس ملک کی کرنسی بچت میں آتی ہے اسی پر خمس نکلے گا. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال لے لیں. سید زاہد حسین عابدی, امامیہ مسجد جھانسی یوپی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب و جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خاکسار پروردگار عالم سے بطفیل حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے سے دعا گو ہے کہ چینل ول کے اراکین و اونر اور علماء حضرات کو صحت مندی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور چینل ول کو ترقی کے بلند درجے پر فائز فرمائے. چینل ول کے ذریعے سے تمام ناظرین کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و وفات ابو طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہے. ساتھ ہی ولادت با سعادت جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب حضرت امام حسین علیہ السلام, جناب حضرت عباس علیہ السلام, جناب زین العابدین علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے موقع پر بہت بہت مبارکباد یہ خاکسار پیش کرتا ہے. سوال: رمضان المبارک کیا روزہ رہ کر بھوکا رہنا روزے کا نام ہے؟ نمبر 2, کیا روزہ رہ کر جسم کے اندرونی و باہری نعمتوں کو کیسے پاک رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 3, کیا روزہ برائیوں سے روکتی ہے جیسے جھوٹ بولنا, دوسروں کی غیبت کرنا, حسد کرنا, چغلخوری کرنا وغیرہ وغیرہ؟ لہٰذا یہ جاہل و ناقص بڑے ادب سے مولانا صاحب سے التجا کرتا ہے کہ اس پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارہ فرمائیں جس سے چینل ول کے ناظرین مستفید ہو سکیں. شکریہ والسلام. اللہ حافظ. ہمارے بھائی کے سوال ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں ہیں, تینوں کا جواب دے دیجیے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مبتلات صوم اور ہیں جی, اور مقبولیت صوم کے ذرائع اور ہیں جی. لہٰذا ہر انسان کو اپنے مبتلات کو باخبر ہونا چاہیے. روزہ ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے. اگر کوئی شخص روزے کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے, کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں موجود ہیں, اگر اس سے پرہیز کر رہا ہے تو وہ روزہ یقیناً اس کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں روزہ کہا جائے گا اور اس کی تکلیف شرعی اس سے ساقط ہے. لیکن اب روزوں میں کمال پیدا کرنا تو استغفار اس کا ذریعہ ہے, گناہوں سے بچنا اس کا ذریعہ ہے. غیبت ہر حالت میں حرام ہے, چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو. حسد جو ہے وہ برا ہے, چاہے روزہ ہو یا نہ ہو. تو ان چیزوں سے بھی بہرحال اس کو گریز کرنا چاہیے. حالت صوم شرط نہیں ہے, ہر حالت میں غیبت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, مومن سے حسد نہیں کرنا چاہیے, ہر حالت میں ضروری ہے. رہا مبتلات صوم, اگر کوئی شخص اس کی رعایت کر رہا ہے تو اس کو روزہ دار کہا جائے گا, اسے دعوت افطار دی جائے گی. رب العزت کے ہاں وہ ساقط قرار دیا جائے گا. ساقط سے مراد یعنی اس کے اوپر اب روزہ واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال جاوید بھائی مولانا صاحب کو السلام علیکم. اس کے پہلے بھی میں نے 4 سوال بھیجے ہیں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا. مہربانی کر کے جواب دینے کی کوشش کریں. کیا یہ سچ ہے کہ حدیث کے مطابق روحیں خسارے قبر کے بعد ہر روح عالم برزخ میں رہتی ہیں اور قیامت کے بعد ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا؟ یہ سلسلہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک چلتی رہے گی. کیا یہ سچ ہے؟ مہربانی کر کے اس کے تفصیل کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شب برات میں کیا روحیں آتی ہیں اور اس دن سبھی اپنے اپنے وارثوں کا معائنہ کرتی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ مہربانی. خدا حافظ. پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوالات کا جواب یہاں سے نہیں دیا گیا. مجھ تک آپ کے سوالات نہیں پہنچے. میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچا دوں گا, لیکن آپ کی شکایت سر آنکھوں پر. جہاں تک کہ ان کا سوال ہے کہ
روحیں جو ہیں جب انتقال ہوتا ہے تو یہ عالم برزخ میں رہتی ہیں، ان کا حساب کتاب حشر کے بعد ہی جنت و جہنم ہے کہ ابھی سے ہو جائے گا؟ دو باتیں ان سے پہلے عرض کر دوں کہ جیسے آج ان کا سوال بہت ہی سننے میں زحمت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے پہلے بھی سوالات اسی انداز سے بھیجے ہوں، لہٰذا جو سنائی نہ دیا ہو، جس کی وجہ سے ون نے ان کے سوالات کو اپنے سسٹم میں نہیں ڈالا ہو۔ لہٰذا جب سوال کوئی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات کو کلیئر اور واضح انداز سے ریکارڈ کرائے تاکہ اس کا جواب دینے میں اور سننے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ہر مرنے والا برزخ میں چلا جائے۔ برزخ میں وہی قبر اور پردہ ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ ہر مرنے والے کو فشار قبر ہوتا ہے، فشار قبر ہر مرنے والے کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مومنین ہیں جن کے اوپر فشار قبر نہیں ہے اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کچھ ایسے خاص افراد ہیں جن کے لیے روایتوں میں فشار قبر ہے۔ تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ بیچ میں درمیان میں اگر کوئی شخص مثلاً گیا ہے دنیا سے، روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھیں، اولاد لائق چھوڑ دی ہے، لہٰذا اولاد نے ان کی نمازیں قضا کرا دی، روزے قضا کرا دیے، خمس نہیں نکالے تھے، خمس ان کے مال سے ادا کر دیا، تو ایسے انسان پر مرنے کے بعد سے ہی عذاب شروع نہیں ہوتا۔ رب العزت ارحم الراحمین انتظار کرتا ہے کہ دیکھ لیں کوئی ایسا ان کے گھر میں اگر ہو گیا جو ان کے حق کو ادا کر دے۔ مثلا آیت اللہ العظمائے مرشی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں مستطیع نہیں ہوا، میں حج نہیں کر سکا، جبکہ کھربوں کی انہوں نے لائبریری اور دینی روزہ رکھ رکھ کے فاقہ کر کر کے انہوں نے دین کی کتابوں کی حفاظت کی، تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ کوئی میری طرف سے حج کر دے، مجھے حج کی بڑی تمنا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ان کی وصیت جب عام ہوئی ہے، نہ جانے کتنے مومنین نے ان کی طرف سے عمرہ کر دیا، حج کر دیا۔ تو روز اول سے پروردگار عالم مرنے والے پر عذاب نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ نسلوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قبرستان میں جائے اور اس وہ سورہ فاتحہ پڑھ دے، جیسا کہ مفاتی میں بھی ہے، وہ مومنہ دفن ہوئی تو سید الشہداء تشریف لائے تو سب کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے دن سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ رب العزت عذاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ ہو جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ، ہمارے یہاں جو رسم ہے بر صغیر میں کہ نیمہ شعبان میں ہم جو ہے وہ مرحومین کی فاتحہ کرتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں سوال کریں۔ روایت میں یہ ہے کہ ہر شب جمعہ روحیں کو پروردگار عالم جو مومنین ہیں ان کو عالم جس کو کہتے ہیں کہ عالم برہوت میں گنہگاروں کی روحیں رہتی ہیں اور وادی السلام میں مومنین کی روحیں رہتی ہیں، لہذا شب جمعہ کو وادی السلام سے روحوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آئیں۔ لہذا تاکید ہے کہ جمعے کی صبح کو ضرور قبرستان میں جاؤ، چاہے تمہارا وہاں مردہ ہو یا نہ ہو، میتیں نکلتی ہیں، روحیں آتی ہیں اور اپنی قبر پر بیٹھی رہتی ہیں طلوع آفتاب اور طلوع صبح، یعنی اول فجر سے سورج کے نکلنے تک ضرور جانا چاہیے۔ اگر امکان ہو انسان کے لیے تو جائے اور وہاں مردوں کو فاتحہ پڑھے تاکہ وہ اس روز خوشی خوشی اپنے ٹھکانوں پر واپس جائیں۔ اور رہا مسئلہ شب برات میں، چونکہ امام عصر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، لہٰذا ہمارے بعض شہروں میں، ہر جگہ نہیں ہے بلکہ بعض شہروں میں لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم امام کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ وہ سال ہے جس میں ہمارا فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں بھائی، والدین نہیں رہے، لہٰذا وہ اس مناسبت سے کہ گزشتہ برس وہ امام کی خوشی میں شامل ہے، اس سال وہ نہیں ہے، لہٰذا ایک عرفے کے نام سے مجلس کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی تاکید بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ آپ سے گزارش کی جاتی ہے، میں نے ایک سوال بھیجا تھا 9 فروری کو، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، نہ آپ میسیجز پڑھتے ہیں۔ تو جاوید بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ویبین چینل میں
में मौलाना ज़की हसन साहब भी ऐलान करते हैं कि आप इसमें मैसेज दीजिए, अपने सवाल पूछिए, आपको हर तरह से जवाब मिलेगा। तो कोई सुनता तो है ही नहीं, कोई करता तो हो नहीं, सब लोगों की यही। तो मैंने पहला ही सवाल अभी भेजा था और आपकी इतनी सुस्ती है, मेरी समझ में नहीं आता है। मसाइल ज़िंदगी है, सवाल जवाब है, किसी को क्या है मालूमात में, तो फौरन, ये इबादत के महीने हैं तो आदमी को फौरन, आपका फर्ज है, जब आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपका फर्ज है कि आप उसको सुने और उसका जवाब दें। यहाँ तो कोई वो है ही नहीं, तो फायदा नहीं ऐसे चैनल चलाने का। खुदा हाफिज। मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, आपकी शिकायत सर आँखों पर है और आपकी नाराज़गी भी सर आँखों पर है, और आप हक़ बजानिब हैं अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए। हम सिर्फ तारीफ़ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि अगर जो हमारी कोताही है उसका एतराफ़ भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं जब यहाँ आता हूँ, मेरे सामने जो सवालात एडमिन की तरफ से भेजे जाते हैं, वो सवालात मैं ले लेता हूँ, किसी को रद्द नहीं करता। किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से अगर सवालात नहीं पहुँचते तो उसके लिए भी माज़रत ख्वाह हूँ, और ये शिकायत आपकी एडमिन तक ज़रूर पहुँचा दूँगा कि आपका सवाल या दीगर नाज़रीन का सवाल, जो कि यकीनन हमारे लिए हर सवाल कीमती है, जिससे कि नाज़रीन और हमारे मोमिनीन इंतज़ार करते हैं जवाब का, और नाराज़गी आपकी हक़ बजानिब है। एक बार फिर मैं माज़रत खा हूँ, आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस शिकायत को हम बहुत जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम जावेद भाई, मौलाना साहब। मैं शौकत नूर बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। ये खुम्स के सिलसिले ही में मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये तो साहिब इमाम जो है, ये तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई इजाज़ा कहाँ से है, इजाज़ा फ़ेक है या क्या है। किस्तानी साहब के मेल पे, ईमेल पे भेज के या व्हाट्सएप करके हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे पता लगा लिया लोगों ने। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मसला वहाँ है जहाँ साहिब सादात का जो मसला है। साहिब सादात को जो खुम्स है, वो सिस्तानी साहब की इजाज़त है हम लोगों को कि हम लोग जो है तहक़ीक़ करके कि भाई ये सैयद हैं, उनको हम दे सकते हैं। लेकिन ये तहक़ीक़ करना कि वाकई वो सैयद हैं या नहीं, अब जिस आदमी को ये दे रहे हैं, साहिब सादात दे रहे हैं अगर किसी को, तो उससे आप कहिएगा कि भाई आप सैयद हैं, तो भाई आप नाम तो देख रहे हैं, सैयद लगा है इसमें, नहीं तो आप तो ये नहीं कहिएगा कि आप शजरा दिखाइए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कभी कभी कि कुछ लोगों को हम लोग सैयद मान करके साहिब सादात हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम हो रहा है कि साहब वो सैयद नहीं है। तहक़ीक़ करने पे या किसी सोर्स से या कभी मालूम हुआ किसी के कभी पता लग गया कि भाई ये सैयद नहीं थे, तो फिर उस पैसे का क्या होगा, उसको क्या करना होगा हम लोगों को, इसकी ज़रा वजाहत करें। शुक्रिया। किसी को सैयद समझ के हमें सहम सादात दे दिया मुस्तहक़ सैयद को, बाद में पता चला कि वो सैयद नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो ज़िल मसाइल में लिखा हुआ है कि साहब सादात जो अपने इलाक़ों में सादात मशहूर हों, आप उनको सैयद समझ करके, गरीब समझ करके दे सकते हैं। अब बम्बई में आकर के कोई सैयद बन गया है, बहुत से लोग सैयद बन जाते हैं, तो ऐसे सैयदों के लिए आपको इजाज़त किसी ने नहीं दी है। अव्वल तो सहम सादात हो या सहम इमाम है, ये एक सहूलत फराहम कर दी। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है कि कौन सैयद है कौन सैयद नहीं है, तो जैसे सहम इमाम को आप मराजे और उनके वकला तक भेज रहे हैं, सहम सादात को भी भेज दीजिए ताकि आप बरी ज़िम्मा हो जाएं। और अगर गलत दे दिया है तो जैसे फ़ितरे का हुक्म है कि फ़ितरा अगर गैर मुस्तहक़ पहुँचा है तो निकालना पड़ेगा, उसी तरह सहम सादात भी और सहम इमाम भी अगर गलत हाथों में गया है और इनको यकीन है तो इनको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब। मेरा सवाल है कि अगर हम किसी को समझाएं, उसकी गलती का एहसास दिलाएं और वो समझ नहीं पाए, तो क्या उसे बार बार समझाना चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है कि कभी कभी हमारा दिल बहुत बेचैन और बेकरार हो जाता है और कभी कभी तसल्ली हो जाती है दिल को, तो क्या ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है? तो अगर ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है तो हमें ईमान को किस तरह से दुरुस्त करना चाहिए, ज़रा इस पर वजाहत फरमाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। पहला सवाल हमारी बहन का यह है कि अम्र बिल मारूफ के बावजूद भी अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो बार बार उसको नेकी की तरफ बुलाना चाहिए। क़तअन अम्र बिल मारूफ का एक मरतबा और हर के साथ अम्र बिल मारूफ कर भी नहीं सकता है जी, उसके भी शराइत लिखे हुए तो ज़िल मसाइल में।
لیکن اگر ایک مرتبہ 2 مرتبہ اس کی یاد دہانی کرا دی اور وہ نہیں سنتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ کبھی کبھی دل بے قرار ہو جاتا ہے، تو اس کو قرار میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین فرماتے ہیں ان للقلوب اقبالا و ادبارا، کبھی دل جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے دین کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، کبھی جو ہے وہ قلب مائل نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا جب دل مائل نہ ہو تو تم واجبات پر اکتفا کر لو، اور جب تمہارا دل مائل ہو دین کی طرف، نماز کی طرف، تو اپنی نمازوں کو بڑھا دو، تلاوت کو بڑھا دو۔ اس سے ربط ایمان کا نہیں ہے کہ کسی کا ایمان اگر مثلاً کمزور ہے تو وہ رغبت اس کے اندر کم ہوگی، اور اگر کسی کا ایمان قوی ہے تو 24 گھنٹہ وہ تسبیح پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کشمیر میں بہت سارے استان ہیں، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ ان استانوں میں بہت سارے موئے شریف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا حضرت علی علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے کچھ موجود ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور یہ کس قدر تک ہم اس پہ یقین کر سکیں کہ یہ سچ میں امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نشانیاں ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ بہن کا سوال ہے، کشمیر میں خاص طور سے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جو ہے وہ موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے، تو یہ اتنے جو آپ کے موئے مبارک، آپ کے بال ہیں، وہ ہندوستان میں کہاں سے تشریف لے آئے؟ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو نسبت دے دی جاتی ہے، جی، جو نسبت دے، جیسے حضرت بل شاید کوئی شہر ہے سری نگر کشمیر میں، حضرت بل اس کا نام ہی ہے، جی، تو مثلا بل سے وہ یعنی بال تھا، وہ بل بگڑ کے حضرت بل ہو گیا ہے۔ ایسے اگر مقامات بنائے گئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، اگر ایسے مقامات بنائے گئے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ان مقامات پر جائیے اور پیغمبر کے لیے قرآن کی تلاوت کر دیجیے۔ اب وہ ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے، مسئلہ یہ کہ وہ ایک جگہ بنا دی گئی ہے، منسوب کر دی گئی ہے، تو اس جگہ کے اوپر، جیسے ہندوستان میں بہت سی جگہیں ہیں، تعزیہ گاہ ہے، وہ لوگ وہاں کے اوپر تعزیے دفن کرتے ہیں۔ یہ روایتوں میں ہے کہ اگر میت کے اوپر موت کی سختی زیادہ ہے تو اس کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تو معلوم ہو کہ جگہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر منسوب کر دیا ہے پیغمبر کے بال سے اس جگہ کو، تو وہ بال ہے نہیں ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اگر جا کر کے وہاں رسول اللہ کے لیے صلوات پڑھ دی جائے، قرآن پڑھ دیا جائے، وہاں کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ دی جائے، تو نماز پڑھ لینا کہیں کے اوپر، اب بشرطے کہ نماز کی وہ جگہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اس میں اللہ یہ کہ وہ مقامات جو ہیں وہاں کوئی خرافات اور دین کے خلاف کوئی عمل نہ ہو رہا ہو۔ یقیناً اچھی بات آپ نے کہی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، جی، اس لیے میں نے آپ نے چونکہ ذکر کیا تھا مجھ سے، اور میں خود گیا تھا وہ رتلام کے پاس جو عبادت گاہ ہے، وہ تو بہت ہی خرافات وہاں کے اوپر ہے، اور اگر ون چینل کے ذریعے سے وہاں کے متولین تک ہماری بات پہنچ رہی ہے تو وہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان جگہوں کو مقدس بنائیں، اور خرافات نہیں، کیچڑ کے اندر آدمی غرق ہے اور نجس و پاک کا کچھ نہیں، مسجدوں تک وہاں پہنچ رہے ہیں، منسوب ہے وہ عزا خانے، مگر وہاں کے اوپر کوئی طہارت کا نہیں ہے، حال و قال ہے۔ فاطمہ زہرا کے نام سے جو وہاں کے اوپر روضہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک عورت جو ہے وہ جھوم رہی ہے، نہ اس کو اپنے پردے کا خیال ہے، نہ اپنے بدن کا خیال ہے۔ تو فاطمہ زہرا کے روضے ہوں یا حضرت عباس کو ہو یا امام حسین کا ہو، ان جگہوں کو پاکیزہ جگہ قرار دینا چاہیے۔ متولیان سے اگر نہیں سنبھل رہا ہے تو وہ یعنی باقاعدہ طور سے وہ اس سے دستبردار ہو جائیں، اپنی عاقبت نہ خراب کریں۔ ان ہر مزارات پر، ایک مزار پر میں رتلام میں گیا تھا، میں اترا بھی نہیں، اس قدر وہاں کے اوپر خرافات دیکھنے میں ملی، میں بس گاڑی میں بیٹھا رہا، وہاں سے واپس آ گیا۔ جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان جگہوں کو پاک و پاکیزہ جگہ بنانی چاہیے، خرافات نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مجنون ہے اس کو لے جائے مجنون خانے میں، پاگل خانے میں، اس کا ذہنی علاج کرائے، اور وہاں کے اوپر حال و قال ہے، لوٹ رہا ہے، سر ہلا رہا ہے، یہ پاگل پن
مذہب نے نہیں سکھایا ہے. اگر یہ ہوتا تو جو مرکز ہے وہاں ہونا چاہیے تھا. نہ حرم ام المومنین میں یہ ہے، نہ حرم امام رضا میں ہے، نہ حرم سید الشہداء میں ہے، نہ مزارات سامرہ میں ہے، نہ کاظمین میں ہے. جو منسوب جگہ ہیں انہی پر یہ خرافات ہو رہی ہے. جو مراکز ہیں وہاں کے اوپر اس طرح کی کوئی ایسی بدعتیں نہیں ہیں. لہذا میں ان تمام مقامات کے متولیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ذرا نظر ثانی کریں، اور اگر ان سے یہ مقامات نہیں سنبھل رہے ہیں وہ ذمہ داروں کے حوالے کر دیں جو اس کام کو انجام دے سکیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. میں سنبھل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب جناب زینب کی شادی کی عمر ہوئی تھی اور ان کا نکاح جناب عبداللہ سے طے ہوا تھا، تب یہ شرط کس نے رکھی تھی کہ جب آپ کے ساتھ یہ رخصت ہو کر چلی جائیں گی تب آپ ان کو کربلا میں امام حسین کے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گے؟ اچھا، خدا حافظ والسلام. جو بہن فرما رہی ہیں کہ یہ شرط جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے عقد کے وقت رکھی گئی تھی. پیغمبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھتیجے سے شرط رکھی تھی جی کہ کربلا کے سفر میں امام حسین کا لفظ کربلا نہیں تھا روایت میں، اس میں یہ کہ امام حسین کے ہمراہ جانے سے تم روکنا نہیں. لہذا ابن عباس نے بھی روکا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو جناب زینب نے پس در سے کہا تھا ابن عباس تم اس مسئلے میں دخالت نہ کرو، میں جاؤں گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام پروین ہے، ہم اعظم گڑھ پھولپور سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرتے ٹائم بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. مطلب بہت سے لوگ نے کہا ہے کہ جب وضو کریں تو بولنا نہیں چاہیے. ہم نے تو یہ سنا وضو کے وقت میں ذکر کرنا چاہیے، تو عام گفتگو کر سکتے ہیں کیا؟ صحیح ہے. یقیناً بولنا، ہنسنا، یہ سب معنی وضو نہیں ہے. جی وضو کے وقت میں وہ جو دعائیں مفاتی میں لکھی ہیں وہ ذکر کرے، اگر کچھ نہیں صلوات پڑھے، انا انزلنا پڑھے بس، مگر بول دینے سے کچھ ہوتا نہیں، وضو باطل نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا میرا داماد محمد عبدالقدوس جو میری بیٹی زینب فاطمہ کا شوہر ہے 2 سالوں سے بہت پریشان ہے. اس کی روزی روٹی ختم ہو گئی، حالانکہ IIT کا انجینئر ہے، پروگرامر تھا، اس کی نوکری نہیں لگ رہی. مولانا آپ اس کے لیے دعا کریں یا کچھ دعائیں پڑھنے کا بولیے نا مولانا. اللہ میرے مولا کے صدقے میں ایک اچھی نوکری مل جائے اس کو. مولانا بہت بہت شکر ہو جائے گا آپ کا. ان کے داماد عبدالقدوس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، انجینئر ہیں، کوئی دعا کوئی وظیفہ بتا دیں، یا ان افراد کے لیے جو انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے جبکہ لیاقت رکھتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بھی ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے کے. کثرت سے استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صلوات پڑھیں. یہ 2 چیزیں رزق کی وسعت کا سبب ہیں. کثرت سے صلوات پڑھنا جیسا کہ اس واقعے میں ہے، اور جناب سورہ مبارکہ نوح میں ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تم کو مالا مال بنا دے گا. لہٰذا ان کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے گھر کی فردیں بیٹھ جائیں اور 2 تسبیح صلوات پڑھ لیں، 2 تسبیح استغفار کر لیں. مثلا گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو بیک وقت 10 تسبیح ہو جائے گی، صلوات کی 10 تسبیح ہو جائے گی، استغفار کی. یہی ذریعہ بنے گا ان کے گھر میں وسعت رزق. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ماہ شعبان مبارک ہو. اس ماہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک مکہ معظمہ میں فرمائی یا مدینہ منورہ میں یا کس جگہ یا مسجد نبی میں اور کن صحابہ کرام کے درمیان کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. مختصر کر دوں کہ سرکار مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے جو کہ متفق علیہ شیعہ سنی کے یہاں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ کہاں آپ نے فرمائی؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مکہ حضرت چھوڑ چکے تھے جی، اور مدینے جب تشریف لائے ہیں تب ولادت امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ہے. جی لہٰذا یہ سوال ہی کرنا کہ یہ مکے میں کہا ہے، مکے میں پیغمبر نہیں، اس وقت امام حسین تھے ہی نہیں، امام حسن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ حدیث مسجد پیغمبر میں ہے جی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور وہ بھی ولادت کے بعد ہے. جی یہ بھی نہیں ہے کہ یوں ہی فرما دیا، جب دونوں بچے اتنے تھے کہ مسجد میں تشریف لائے تب فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، احب اللہ من احب حسین. تو یہ مکے کے اندر نہیں ہے، مدینے میں ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.